محترم علماء کرام و عزیز طلباء اعظام، عزیز مکرم مولانا محمد طیب جامی صاحب جو بزم خطباء کے ذمہ دار ہیں، اور میرے وہ خاص عزیزوں میں ہیں، ان کے والد گرامی سے بھی ہمارا ایک بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ وہ میرے رابطہ میں تھے، میرے پاس تشریف بھی لائے، فون بھی کرتے رہتے ہیں۔ مجھے فرمانے لگے کہ کچھ باتیں چلو اس فن خطابت کے حوالے سے آپ بھی بیان کر دیں، اگرچہ میں اس لائق اور اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لب کشائی کروں اور کوئی نئی باتیں بتاؤں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھا ہے کہ حق بات ہو، حق طریقہ سے ہو، حق نیت سے ہو۔ جب بندہ کرتا ہے حق بات کرے، حق نیت سے کرے، حق طریقے سے کرے، وہ بہرحال اثر رکھتی ہے۔ اور بات جو اللہ کی ہے وہ سب سے حق بات ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ حق ہے۔ حق بات حق طریقہ سے، حق نیت سے ہو۔ جیسے وہ فارسی کا ایک خوبصورت جملہ ہے، بر دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر ہی اثر کرتی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو میں دہرا رہا ہوں بار بار کہ حق بات ہو، حق طریقہ سے ہو، حق نیت سے ہو، وہ ایک اثر رکھتی ہے۔ مجھے یاد آیا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں اورینٹل کالج میں ایک تقریب تھی، اور پرنسپل تھے سر محمد شفیع، جنہوں نے مختلف سکالروں کو دعوت دے رکھی تھی کہ اختتامی ان کا پروگرام تھا، جیسے اختتامی تقریب ہوتی ہے سنداد کی تقسیم کی، تو اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو بھی سر شفیع نے بلایا ہوا تھا۔ مختلف تقریریں ہو رہی تھی، جب علامہ شبیر احمد عثمانی آئے اور انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق ایسی خوبصورت تقریر کی اور ایسا خطاب کیا، تو حضرت کے خطاب کے بعد سر شفیع کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی ہے، ان کے اقتباسات میں نے سنے ہیں، مجھے پریشانی یہ ہو رہی ہے، اور جو مجھے پچھتاوا یہ ہو رہا ہے، کاش میری ماں بھی اسی جامعہ میں مجھے داخل کراتی جہاں علامہ شبیر احمد عثمانی کی والدہ نے ان کو داخل کرایا تھا، آج میں بھی اسی طرح خطاب اور بیان کرتا جس طرح علامہ شبیر احمد عثمانی نے خطاب سنایا اور کیا ہے۔ تو جب اچھا خطاب ہو اور حق طریقہ ہو، حق نیت ہو، اور پھر بندہ تقریر کر رہا ہو، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ میں نے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے علی میاں کے نام سے جو معروف ہیں، ان کے خطبات میرے پاس ہیں، میں اکثر مطالعہ میں رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں پشاور سیرت کے جلسہ میں تھا اور رات کو میرا خطاب ہوا، لیکن بات بنی نہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا، جو میں کہنا چاہتا تھا باتیں وہ میرے سے نکل ہی نہیں رہی تھی، میری زبان نہیں چل رہی تھی۔ میں جب واپس آیا اپنے کمرہ میں تو میں نوافل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد میں نے اللہ سے درخواست کی، میں نے کہا یا اللہ، میں تیرا پیغام پہنچانا چاہتا تھا لیکن میرا دل کھلا نہیں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نوافل پڑھ کے اپنے عجز کا
اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے، تیری توفیق سے سب کچھ ہونا ہے۔ کیسے دوسرا روز آیا جب کانفرنس، چونکہ کئی ایام چلنی تھی، میرا تقریر کا نمبر آیا، مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کیا کیا مضامین ڈالے، اور میری زبان ایسی چلی کہ اس مجمع میں سردار عبدالرب نشتر بھی موجود تھا، تو وہ آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کمال ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کیسا زبردست خطاب کیا، اور دل پر اثر ہو رہا تھا، سارا مجمع آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ تو حق بات ہو، حق نیت سے ہو، حق طریقہ سے ہو، بہرحال وہ اثر رکھتی ہے۔ تو میں اپنے عزیزوں سے جو وہ خطباء ہیں جو محنت کر رہے ہیں، اس میں محنت کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے سے رابطہ رکھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، کتاب کا مطالعہ کرنا۔ میرا اپنا جو تجربہ تھوڑا بہت ہے، اس میں یہی ہے کہ ایک خطیب کے لیے موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد مختلف کتابوں کا مطالعہ کرے۔ ہفتہ بھر بعض ساتھی میرے سے پوچھتے ہیں جمعہ کیسے پڑھایا جائے، تو میں ہمیشہ یہی رائے دیتا ہوں کہ آپ جس جمعے کو جو خطاب کرنا چاہتے ہیں، اگلے جمعے ہفتے اتوار کو آپ انتخاب کر لیں اپنے موضوع کا کہ میں نے اس موضوع پر بیان کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کتابوں کی تلاش کریں، قرآن کریم کی آیات کو یاد کریں، اس کے متعلقہ احادیث ہوں تو ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، لفظ بلفظ یاد ہوں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث وہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ہفتہ بھر اس میں پریکٹس کریں، مشق کریں۔ جو چیز مشق سے آتی ہے وہ محض مطالعے سے نہیں آتی۔ آپ 100 صفحہ کا اگر آپ مطالعہ کتاب کا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت ہے، چلو فائدہ ہے 100 صفحہ کا، لیکن آپ 10 صفحے کریں، اور لیکن اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ آپ کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے۔ میں نے حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہمارے یعنی اس دور میں بڑے خطباء میں سے تھے، ان کا نام ہے ماشاءاللہ آج بھی خطبات قاسمی، حضرت کی خطابت کی ایک شاہکار کتاب ہے۔ میں نے حضرت کے نوٹ بک دیکھے ہیں، آپ کی ڈائریاں ہوتی تھی، وہ ڈائریاں میں نے چیک کی، ہر روز کی ڈائری پر ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں اور مضامین لکھے ہوئے ہیں۔ وہ باقاعدہ کتابوں سے مضمون لکھ لیتے تھے، بھئی جس کتاب کا مطالعہ کیا، پھر اس کی پریکٹس ایک وقت ہوتا ہے۔ خطیب جب ابتدائی محنت کر رہا ہو تو اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اس کی مشق کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور پھر انشاءاللہ جب آپ ممبر پہ بیٹھیں گے آپ شرح صدر کے ساتھ ایک اچھی بات کریں گے، اور اس کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ میں الحمدللہ طالب علمی سے ہی شوق تھا بولنے کا، بیان کرنے کا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں 1986 میں یہاں جامعہ قاسمیہ فیصل آباد میں حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہی حاضر ہو گیا۔ 16 سال تقریباً میں حضرت کو دیکھتا رہا، اور حضرت کی شفقتیں، ان کی محبتیں، ان کا چھوٹوں کو عزت دینا اور چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا، پھر حضرت چھوٹوں کو تیار کر کے ممبر تک پہنچانا، تعریفیں کرنا، تو یہ دلاسے دینا، عزت دینا، یہ حضرت کا خاصہ تھا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اکابرین کو جو خدمت کر کے چلے گئے، اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن فرمائے، منور فرمائے۔ ابھی جو کھیپ تیار ہو رہی ہے، محنت کر رہی ہے، میں حضرت مولانا محمد طیب جامی صاحب کو بہت زیادہ شاباش دیتا ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کو جو محنت کر کے اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں، نئے خطباء کو۔ ممبر ہے الحمدللہ، اس کے لیے اچھا خطیب ہو جائیں گے، محنت کریں گے، اچھی خطابت کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، امت کو ایک اچھی خیرخواہی ملے گی، خیرخواہی کے ساتھ ایک ایمان ملے گا، ایک عمل ملے گا، ایک اچھا جذبہ ملے گا۔ تو میرے خیال میں یہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے جو
جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر